نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، قلباً تابد اپنی صحبت رہن اور قلباً اپنی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور اس روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جات شرعی مراداں پوریاں فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابوالحسین بن نبان رحمتہ اللہ دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک کہ رب سونے اپنے دوستاں دی شان و عظمت بیان کیتی، جڑے میرے دوست ہیں سچے انہاں نہ دنیا وچ کسی نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراماں شیطانی پروگراماں جو نفسانی پروگراماں جو نکل کے قلباً ادھا نکلے کہ کوشش بھی کرنا انہاں دا خیال نہیں آندا، میرے فراؤ نے اس دی جمعیت دا کمال حاصل کیتا، روح ایمان حاصل کر کے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ سننا جنونی عشق دا کمال و نعمت حاصل کر کے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے بدعتاں رخصاں تعویلاں تو نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے اور کثرت مجاہدات نہ دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی، اور یہ اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، تو سانوں بھی چاہیے اگر اسی چاہنے ہیں اپنا مقصد حیات حاصل کرنا جس مقصد واسطے سانوں پیدا کیتا، یعنی دیدار مولا دی نعمت اگر چاہنے ہیں قرآن کریم رب سنے فرمایا کہ جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تو قرآن کریم دی رب سنے فرمایا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے، جڑے ساڑی راہ جد و جہد کر دے اسی انہوں ضرور رستہ دکھاواں گے، تے سچے اللہ والے ہر لمحہ
اللہ رب العزت دی صحبت و معیت اور قرب چ گزار دینے اور قلبن تعبد ذات مولا چ ڈبے رہندے ہیں، یعنی فنا فی توحید غرق فی توحید ہو جاندے نے۔ سانوں بھی چاہیے کہ ماں سوا اللہ تو نکلیے اور اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں ماں سوا اللہ دیاں لیشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، کثافتاں، ظلمتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث بدعتاں رخصتاں تعویلاں دے دشمن متقی صرف روش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کری ہے اور انہوں کو نورانی توجہات لئیے۔ اور انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، پھر دی روح دے مطابق تے عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، پھر انہوں نفی اس بات دا یعنی کلمہ طیب دے ذکر دا خوب پانی دئیے، کلمہ طیب دے نوری پانی نالی دی آبیاری کریے، پھر اپنے پورے مرشد جیرے نگرانی مسرون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و بلاد کریے تاکہ اندر سڑا نورانی ہو جائے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، کیونکہ ہر ظلمت اپنی مخصوص فریکینسی رکھ دی ہے، اور خوب مجاہدات کریے کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، کٹ کھان سون بولن اور لوگوں نے ملن دی عادت بنائی ہے، انہیں تو اگلا الگ رہی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرما دے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تو حضور باب اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرما دے چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انہیں نہ کو ساڑی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے، سچے اللہ والے کی کوشش ہوندی کہ مخلوق سانو نہ جانے، اسی انہوں نہ جانی ہے، ساڑے واسطے ساڑا اللہ کافی ہے۔ تے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزاری ہے، خلقی حص و حرکت اسباب و ارباب ارادہ مراد مرضی تمنا سے نکل کے سر تو پیرا تک مرضی مولا بنا جائے، ارادہ الہی بنا جائے، فعل الہی بنا جائے، تقدیر مولا بنا جائے، تاکہ سانو اپنے اندر کائنات دے اندر افعال الہی جاری ہو ساری نظر آن دل دیاں اکھاں نہ، کیونکہ جب تک انسان ٹائم سپیس کا سے حقل ماضی حال و مستقبل ہزاری حواس نو معطل نہیں کرتا، انہاں چوں نکلدا نہیں، کیونکہ جسم جیڑا ہے یہ ٹائم و سپیس دا قیدی ہے، روح آزاد ہے اس چیز تو، تے جدوں ہزاری حواس معطل ہون گے تے باطنی بیدار ہون گے تے اندر نورانی ہوئے گا، تے پھر روح جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کردے آیا باطنی مجلساں چ حاضر ہوئے گی، اور نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں ہون گیا، آسمانہ دیاں سیراں لوح محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوئے گا، پھر روح باطن جو پرواز کردے آیا کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مردن حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی، اور یہ دولت کبریٰ نعمت عظمیٰ حاصل کرے گی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سنا انسان دی حقیقت ہے، قرآن کریم کی رب سنے فرمایا اللہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، اور یہ اللہ والے جی بارے رب سنے فرمایا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی آخرت جنہاں نو نہ آخرت غمگین ہون گے، اور انہاں اللہ والے وچوں حضرت ابوالحسین بن نبان رحمتہ اللہ علیہ اور آپ حضرت ابو سعید خراز رحمتہ اللہ علیہ مرید سے گئے،
راہ مولا دے مسافر سے معروف اللہ والوں وچوں سی آپ۔ ایک دفعہ آپ تے وجد دی کیفیت تاری ہوئی، آپ کو فرمایا کہ ساری مخلوق جنگل وچ پیاسی اور میں نیل دے کنارے پیاسا ہے۔ یعنی عالم وجد دے اندر آپ دے کیفیت تاری ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جس جنگل دے وچ میں پیاسا ہوندا ہے تے میرا اللہ میرے کول ہے، میرے نال ہے ہر ویلے، لیکن میں دے دید تو میری باطن دی آنکھاں پیاسیاں نے، حالے تائیں دید مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ اور آپ فرمانے کہ اللہ سونے دے دوستان دی عزت اور انہاں دی قدر وہی آدمی کردا ہے جڑا اللہ دے نزدیک بزرگی والا ہے۔ یعنی آپ فرما رہے کہ سچے اللہ والیاں دی قدر بزرگ ہی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کرتا، جڑے انہاں تو واقف نہ واقف ہے۔ کیونکہ سچے اللہ والیاں دی عزت و قدر جڑی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، انہیں دشمنی بہت بڑا عذاب ہے۔ خود اللہ کا سونا فرماؤں ہے حدیث پاک سے کہ جنہیں میرے درویشاں نو تکلیف دیتی، اذیت دیتی، میرا انہوں نے اعلان جنگ ہے۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت ابوالحسین بن نبان رحمتہ اللہ دی مختصر تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ سانے چاہیے کہ سچے اللہ والوں پچھانیوں دی قدر کریے اور ہر لمحہ دید مولا دے وچ دی کوشش کریے، راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، تلاش مولا کے لگے رہیے۔ جو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرمان دیا، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ اللہ سن دی بارگاہ